آج تلبیہ نہیں ہے، ایک مرتبہ تلبیہ پڑھ لیتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ پاک ہماری تلبیہ کو قبول فرمائے۔ جو حضرات اس سال تشریف لے جا رہے ہیں، جو نہیں جا رہے، سب کو اس سال اور بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری کی سعادت نصیب فرمائیں۔ ایک بات یہ ہے کہ آپ اپنے سامان کی فہرست بنائیں اور اس کی حاضری بھی لیں، جو چیزیں آپ نے لے کر جانی ہیں، تاکہ عین موقع پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز رہ جاتی ہے تو پھر مشکل پیش آتی ہے۔ ایک اس طرح کا آپ وزن کرنے کا آلہ لے لیں، جو کہ آپ کو یہاں پر بھی آپ وزن کریں گے، وہاں سے واپسی پر بھی آپ اپنے ساتھ وزن کر کے سامان لائیں۔ پہلے سے وزن کر لیں، جتنا مقررہ وزن ہے اس سے زیادہ نہ رکھیں۔ حجاج کرام یہ سوچتے ہیں کہ جی ہم وہاں پر دیکھ لیں گے، لیکن وہاں پر یہ ہے کہ اگر مثلا آپ کو 23 کلو کی اجازت ہے تو آپ 22 کلو رکھیں۔ ان کے جو کانٹے ہوتے ہیں وہ وزن زیادہ بتاتے ہیں، تو یہ آپ نے اس کی احتیاط کرنی ہے، سامان کا پہلے سے وزن کر لیں، 1 کلو بھی اضافی نہ کریں، وہاں پر بہت زیادہ مشکل پیش آتی ہے، خاص طور پر واپسی پر زیادہ مشکل پیش آتی ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ 4 سے 5 گھنٹے پہلے آپ ایئرپورٹ پہنچ جائیں، تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو، خاص طور پر وہ حجاج کرام جن کی فلائٹیں حج کے فوراً بعد کی ہیں، کہ جدہ ایئرپورٹ پر رش بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ فلائٹ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حاجی کی فلائٹ نکل جاتی ہے، اس لیے آپ 4-5 گھنٹے پہلے، یہاں بھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ فلائٹ نکل جاتی ہے تو آپ احتیاطاً پہلے سے نکلیں۔ پہلے کیفیت اس طرح کی تھی کہ یہ بورڈنگ کارڈ جب مل جائے تو اس کے بعد یہ لازم ہو جاتا تھا کہ یہ ایئر لائن والے اب لے جانے کے پابند ہیں، اور وہ کئی دفعہ اعلان بھی کرتے تھے۔ اب ایسی کوئی بھی کیفیت نہیں ہے، رش بہت زیادہ ہے اور کیفیت ایسی ہے، کئی سارے حجاج کو بورڈنگ کارڈ مل گیا اور وہ وقت پر آگے نہیں پہنچ سکے تو وہ فلائٹ ان کی روانہ ہو گئی، اور اگر فلائٹ آپ کی نکل جائے تو پھر وہ اس بات کے پابند نہیں ہے کہ وہ آپ کو دوسری فلائٹ میں بھیجیں گے، اپنا اضافی خرچہ کر کے آپ کو اپنے خرچے پر دوسری فلائٹ اور دوسرا ٹکٹ لے کر آنا پڑے گا۔ اسی وجہ سے امیگریشن کی لائن میں بچوں کو، بوڑھوں کو آگے رکھیں، جو جوان ہیں وہ پیچھے رہیں۔ کبھی جوان اگر رہ جائیں تو ان کے لیے متبادل انتظام کرنا آسان ہے بنسبت اس کے کہ خواتین یا بچے یا بوڑھے پیچھے رہ جائیں تو مشکل زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ وہاں پر قدم قدم پر اس طرح کی باتیں کام آتی ہیں۔ ضروری دوائیں اپنے ساتھ رکھیں۔ وہاں پر اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ کو دوائیں مل جائیں گی، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو معمولی سی دوا کی ضرورت ہے، آپ میڈیکل اسٹور پر جائیں گے تو وہاں بہت ہی زیادہ ریالوں کے اندر وہ مہنگی دوائیں ہوتی ہیں، تو آپ کے لیے مشکل نہ ہو۔ وصیت نامہ یہ لکھنا، جیسے پہلے دن بھی بتایا گیا تھا کہ وصیت نامہ لکھ کر جائیں، اس لیے کہ وصیت نامہ کیسے لکھا جاتا ہے، آپ کے ذمے کس کس کے کیا حقوق ہیں، کس کی ادائیگی کرنی ہے، کس سے لینے ہیں، یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوں، میرے ذمے یہ چیزیں واجب ہیں، بس یہ وصیت نامہ ہے۔ اور اس کے اندر سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ میرے بچے میرے بعد، میرے ورثہ میرے بعد شریعت پر عمل کریں، یہ اہم بات ضرور لکھیں، شریعت پر عمل کریں، کسی بھی دارالفتہ سے فتویٰ لے کر چلیں اور اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو پورا کریں، یہ اہم چیزیں وصیت نامے کے اندر آتی ہیں اور بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ نام، پتہ، پاسپورٹ نمبر، فلائٹ نمبر، موبائل نمبر، مکتب نمبر، جیسے پہلے دن بتایا تھا، موٹے مارکر سے لکھیں، یہ مارکر آپ اپنے ساتھ رکھیں، اگر آپ کے بیگ رنگین ہیں تو سفید مارکر، اور اگر سفید ہیں یا ہلکے رنگ کے ہیں تو تیز رنگ کے مارکر آپ اپنے ساتھ رکھیں۔ یہ ایک ڈوری دکھائی گئی ہے، اس طرح سے یہ ڈوری سامان کے اوپر لپیٹی ہوئی ہوتی ہے، گھر میں استعمال ہونے والے کسی بھی کپڑے کو آپ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کے استعمال کے لیے یہ ہوگا، تو یہ آپ کو اپنا سامان تلاش کرنے میں دور سے آسانی ہوگی۔ اپنا جو مارکر ہے اسے ہینڈ بیگ میں رکھیں، خاص طور پر واپسی پر ہینڈ بیگ میں رکھیں کہ آپ کو ایئرپورٹ سے زمزم ملتا ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں سے زمزم دیا جاتا ہے، اس جگہ سے زمزم دیا جاتا ہے، یہ جدہ ایئرپورٹ پر اس طرح سے زمزم کے کارٹن ہوتے ہیں، اور زمزم کے جو کارٹن ہیں اس پر آپ نے اپنا نام اور پوری تفصیلات لکھنی ہے۔ موقع بہت کم ہوتا ہے لیکن لکھنا ہے۔ اب کیفیت یہ ہوتی ہے کہ حاجی اس پر نام وغیرہ نہیں لکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایئرپورٹ پر آئیں گے تو کسی کا بھی زمزم ہم اٹھا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، آپ نے اپنی چیز اٹھانی ہے، الا یہ کہ بہت زیادہ مجبوری ہو، آپ نے جو زمزم جمع کروایا تھا وہ آپ کو نہیں مل رہا تو پھر معاملے سے آپ بات کر کے کوئی دوسرا زمزم لے سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ نے مارکر سے نام لکھنا ہے۔ یہ تصویر دکھائی ہے کہ آپ اپنے سامان کی تصویر ضرور لیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی آپ کا سامان آگے پیچھے ہو جاتا ہے، وہ پوچھتے ہیں بھائی کس طرح کا بیگ تھا، آپ کے پاس تصویر ہوگی سامان کی تو آپ دکھا سکیں گے، ہر ایک بیگ کی الگ الگ آپ تصویر لیں، مکمل پیک کرنے تیار کرنے کے بعد اس پر نام وغیرہ لکھ کر پھر اس کی تصویر لیں جو آپ کے پاس محفوظ رہے، خدا نہ خواستہ کبھی بیگ آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو آپ اس پر کلیم کریں گے تو ساتھ میں آپ تصویر دکھائیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔
چپل نہ بھولیں، 2 پٹی والی چپل عین موقع پر نکلتے ہوئے آدمی گھر کی چپلیں پہن کر نکل جاتا ہے، وہاں مشکل پیش آتی ہے۔ خوشبودار اس طرح سے چیزوں کا استعمال کرنا، خوشبو لگانا منع ہے۔ اسی طرح سے خوشبودار جوس کا پینا یا خوشبودار ایسی چیزیں کھانا جو کہ خوشبو والی کہلاتی ہیں، ان چیزوں کا کھانا یا خوشبودار جوس کا پینا، یہ بھی حالت احرام میں منع ہے۔ ریال یہیں سے کروا کے جائیں، وہاں بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ کو آسانی سے مل جائیں گے اور قیمت بھی اچھی ملے گی۔ تو جتنی آپ کی ضرورت کی رقم ہے وہ آپ اپنی ضرورت کے حساب سے آپ ریال یہیں سے کروا کر لے کر جائیں۔ پاسپورٹ کی بہت زیادہ حفاظت کرنی ہے، خاص طور پہ پاسپورٹ اور نقدی، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ پاسپورٹ آپ کا گم ہو گیا تو بہت زیادہ مشکل پیش آئے گی۔ آپ کا جو ویزا ہے، ٹکٹ ہے، یہ آپ کے موبائل کے اندر بھی چل جائے گا، لیکن پاسپورٹ کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے۔ وہاں پر گم ہو گیا، آگے پیچھے ہو گیا، مشکل پیش آتی ہے۔ پاسپورٹ کی بہت زیادہ حفاظت کرنی ہے اور نقدی کی حفاظت کرنی ہے۔ نقدی جیسے پہلے دن بتایا گیا تھا کہ آپ نے اپنے ہینڈ بیگ میں اپنے ساتھ رکھنی ہے۔ نگاہوں کی وہاں پر بہت زیادہ حفاظت کی جائے، خاص طور پہ مطاف میں، عمرے کے دوران، حج کے دوران، درمیان میں جب آپ طواف کر رہے ہیں، نظروں کی بہت زیادہ حفاظت کرنی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا مطاف میں کہ پورا اس کا چہرہ انتہائی زیادہ زخمی ہے اور اس سے خون اور پیپ نکل رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ دعائیں مانگ رہا ہے، اللہ سے توبہ کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے۔ تو میں نے آگے بڑھ کے اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں مطاف میں بدنظری کر رہا تھا، غیب کی طرف سے اتنا زور سے مجھے چماٹ لگا ہے کہ اس کی یہ تکلیف آپ دیکھ رہے ہو، میرا پورا چہرہ متاثر ہے اور میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، اور مجھے چماٹ لگا، ساتھ میں یہ آواز آئی کہ میرے گھر آئے ہوئے مہمانوں کو بری نظر سے دیکھتے ہو۔ تو وہاں پر نظروں کی بہت زیادہ حفاظت کرنی ہے۔ اسی طرح سے علماء کرام سے تعلق رکھیں، قدم قدم پر آپ مسائل پوچھ کر چلیں۔ آگے نمبر بھی آ رہا ہے، یہ نمبر مفتی صاحب کا، مفتی زبیر صاحب کا نمبر بھی آپ لے سکتے ہیں۔ قدم قدم پر آپ مسائل پوچھ کر چلیں۔ فضائل حج حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ کی، وہاں پر آپ اس کا معمول بنائیں، روزانہ 2 صفحے 3 صفحے کی تعلیم کروائیں تاکہ حج کا شوق پیدا ہو اور حج رغبت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اعمال کے ساتھ لگ کر فضائل پر نظر ہوگی تو انشاءاللہ اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ فضائل حج حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ کی ہے۔ حج کا طریقہ قدم بقدم مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب ہے، جس میں بہت اچھے انداز میں انہوں نے، چھوٹا سا کتابچہ ہے، جیب میں بھی آ جاتا ہے، اس میں انہوں نے جو فرض ہے اس کو لال رنگ سے تعبیر کیا ہوا ہے۔ سمجھنا آسان ہے کہ یہ لال چیز ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ جو واجب ہے اس کو پیلے رنگ سے، جو مستحب ہے یا نفل ہے اس کو انہوں نے ہرے رنگ سے تعبیر کیا ہوا ہے۔ وہاں پر بہت سارے لوگ دونوں طرح کی کیفیت کے اندر ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر چیز پر آپ کو کہیں گے جی دم لازم ہو گیا، ہر چیز پر دم لازم ہو گیا، اور دوسرے اس طرح کے لوگ ملیں گے جو ہر چیز کے اندر کہیں گے لا حرج، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جو چاہے کرتے رہو۔ ایسا نہیں ہے، ہر ایک چیز کے اپنے درجے ہیں، جو فرائض ہیں ان کو فرض کا درجہ دینا ہے، واجبات کو واجبات کا، سنن مستحبات کا۔ یہ مناجات مقبول ہے، دعاؤں کی کتاب ہے، اس کی 1 منزل روزانہ پڑھی جائے تو یہ برکت کا ذریعہ ہے، دعاؤں کی کتاب ہے۔ اسی طرح سے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی نور اللہ مرقدہ کی لکھی ہوئی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت اعمال لکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے سنت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم البرکات المکیہ درود شریف کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی حصے ہیں، روزانہ 1 منزل اس کی اہتمام سے پڑھی جائے۔ ان میں سے کوئی بھی آپ کتاب رکھ سکتے ہیں۔ ذریعۃ الوصول الی جناب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم علامہ ہاشم سندھی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر بھی منزلیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک کتاب آپ رکھ سکتے ہیں۔ درود شریف کے حوالے سے زاد الخلیل حضرت شیخ الحدیث مولانا یحییٰ مدنی نور اللہ مرقدہ کی لکھی ہوئی ترتیب دی ہوئی ہے، اس میں احادیث مبارکہ کے اندر جتنے درود شریف اور التحیات کے کلمات آئے ہیں ان کو جمع کیا ہوا ہے۔ بسوں کا انتظار بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بس میں بٹھا دیا، اب دوسرے ہوٹلوں پر بس جا رہی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے بس میں بیٹھنا پڑتا ہے اور کئی گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ صبر و تحمل کے ساتھ آپ نے وقت گزارنا ہے، البتہ نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ بس والے سے بات کر لیں کہ آپ کی کتنی دیر ہے نکلنے میں، ہم جلدی سے نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں تاکہ آپ پہلے نماز آپ نے پڑھنی ہے، تاکہ اطمینان سے آپ کی نماز ہو جائے۔ بس میں سوار ہو گئے، بس ٹریفک کے اندر پھنس گئی تو مشکل پیش آئے گی، تو اس لیے نمازوں کا اہتمام آپ نے کرنا ہے۔ البتہ بس میں جب سوار ہوں یا کسی بھی موقع پر آپ باہر نکل رہے ہیں، کچھ کھانے پینے کا سامان، نمکو بسکٹ وغیرہ اس طرح کی چیزیں آپ کے ساتھ ہونی چاہیے، خاص طور پہ جو بڑی عمر کے حضرات ہیں یا شوگر کے مریض ہیں یا بچے ساتھ ہوں تو ساتھ رکھیں۔ پانی کی بوتل جیسے پہلے دن دکھائی گئی تھی اپنے ساتھ رکھیں، قدم قدم پر پانی پئیں اور زمزم پئیں۔ گرمی کا حج ہے، اس میں کہیں ایسا نہ ہو ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے ہماری طبیعت خراب ہو جائے۔ بس میں گاڑی میں اس بات کا اطمینان کر لیں کہ مکمل افراد آ گئے ہیں یا نہیں آئے ہیں، اپنے ساتھیوں کا مکمل دھیان رکھیں۔ ہر ایک ساتھی ذمہ داری کے ساتھ اپنے دائیں بائیں کے لوگوں کا دھیان رکھے گا، یوں سمجھے کہ ہر ایک آدمی ہی ذمہ دار ہے، چھوٹے بچوں پر کوئی بھی چیز فرض اور واجب نہیں ہے،
انہیں مشقت میں نہ ڈالیں. مثلاً احرام کی چادریں ہیں جتنا وقت وہ پہن سکتے ہیں، یا طواف کے چکر ہیں جتنا وقت وہ کر سکتے ہیں. تو جو نابالغ بچے ہیں ان پر یہ چیزیں لازم نہیں ہیں. البتہ سمجھدار بچے ہیں 10 سال 12 سال کے ہیں تو انہیں یہ چیزیں اہتمام سے کروانی چاہیے تاکہ ان کے دل میں شوق پیدا ہو. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ نابالغ جو بچے ہیں ان پر چیز لازم نہیں ہے. ان کے ہاتھ پر اس طرح سے ٹیگ لازماً لگوائیں، ان کے گلے میں کارڈ باندھ کر لگائیں، اس میں آپ کا موبائل نمبر وہاں کا لکھا ہونا چاہیے، وہاں کا موبائل نمبر اس پر لکھا ہونا چاہیے تاکہ آپ کو وہاں پر مشکل نہ ہو. خدا نہ خواستہ بچے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کے موبائل نمبر پر رابطہ کر کے آپ سے بچوں کا جہاں پر ہیں تو آپ سے رابطہ کیا جا سکے. ویل چیئر چلانے والے ایسے لوگ چلائیں جو ویل چیئر چلانے کی طریقہ بھی جانتے ہوں اور صحت مند ہوں. ویل چیئر چلانے والا شخص اپنا بھی دھیان رکھے، کبھی اونچائی میں اوپر چڑھنا ہے، نیچے اترنا ہے یا کسی بھی ایسی جگہ میں ہے، اپنا بھی دھیان رکھے گا اور ویل چیئر پر جو بیٹھا ہوا ہے اس کا بھی دھیان رکھے گا. اور ویل چیئر چلانے والا باعث فضیلت اس طور پر ہے کہ اپنا بھی حج کا ثواب حاصل کر رہا ہے، جس سے وہ حج کروا رہا ہے اس کی خدمت کا بھی ثواب اسے مل رہا ہے، ڈبل اجر مل رہا ہے، ڈبل حج کا اسے ثواب مل رہا ہے. حج بدل اور ایصال ثواب. ایصال ثواب کی نیت سے ہمیں حج کرنا چاہیے. ایک حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں کرنا چاہیے جنہوں نے پہلے اپنا حج کر لیا ہے. اسی طرح سے جو پہلی دفعہ جا رہے ہیں انہیں چاہیے کم سے کم ایک عمرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں. ہماری طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ پہنچے گا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو ان کو ہدیہ دیا کرتا تھا اسے بدلے میں کچھ دیا کرتے تھے. قیامت والے دن ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سفارش نصیب ہوگی تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہوگی. جو کسی دوسرے کی طرف سے حج بدل کر رہے ہیں یا عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، ہم عمرہ کریں نفلی یا طواف کریں، اگر کسی دوسرے کی طرف سے کریں گے زندوں کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، مرحومین کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک عمرے یا ایک حج کے اندر یا ایک طواف کے اندر صرف ایک ہی بندے کی نیت کی جا سکتی ہے، ایک سے زیادہ کی نیت نہیں کی جا سکتی. ایک دوسرا طریقہ ہے ایصال ثواب کرنے کا، وہ یہ ہے کہ ہم ایک نفلی عمرہ اپنی طرف سے کر لیں یا نفلی طواف اپنی طرف سے کر لیں، اس کا ثواب ہم ایک سے زیادہ مرحومین کو بخش سکتے ہیں. یعنی دو الگ الگ کیفیتیں ہیں. اگر ہم پہلے نیت کریں گے تو صرف ایک ہی بندے کی نیت کر سکتے ہیں، اپنی طرف سے نفلی عمرہ کر لیا، اس کے بعد اس کا ثواب ہم ایک سے زیادہ لوگوں کو بخش سکتے ہیں. ہوٹل کا کارڈ آپ اپنے پاس لازماً اہتمام سے رکھیں. یہ 7 دانے کی تسبیح ہے، یہ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے. یہ طواف میں سعی میں مکہ مکرمہ کے اندر یہ آپ کو کام آئے گی تو طواف کے دوران سعی کے دوران آپ کو مشکل نہ ہو. ہر وہ فرد جو سم لے سکتا ہے اس کے پاس الگ موبائل ہو اور وہاں پر جا کر اس کا پیکج کروائیں. مختلف پیکیجز وغیرہ آتے ہیں، عام طور پہ 100 ریال 120 ریال کا ایسا پیکج ہوتا ہے جو آپ کا تقریباً مہینہ بھر چل جائے گا، آپ کے لیے آسانی ہوگی. وہاں مختلف کمپنیاں ہیں، موبائلی ہے، STC ہے، زین ہے، اس کے علاوہ بھی ہیں، جس کو جو آسانی ہو وہ آپ کر سکتے ہیں. یہ موبائل نمبر بھی اس پر آ رہا ہے تو موبائل نمبر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر سکتے ہیں. دوران حج شرعی مسائل کے لیے اس پر واٹس ایپ نمبر پر آپ میسج کریں گے تو اس کا جواب آپ کو آ جائے گا. حج کے دنوں میں نمازوں کے اوقات کے علاوہ اس پر کال بھی کر سکتے ہیں. یہ نسک ایپ ہے جو وہاں پر اب حج کی ایک اور اپلیکیشن بھی انہوں نے بنا دی ہے، اس کے چلانے کا طریقہ بھی سیکھ کر جائیں اور وہاں پر آسانی جیسے ہو تو اس پر آپ نے ہر موبائل جو استعمال کر سکتا ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس کے پاس الگ موبائل ہو. یہ چپلوں کی تھیلی ہے، یہ تھیلی آپ اہتمام سے اپنے پاس رکھیں اور چپلیں اس طرح سے ریک بنے ہوئے ہیں. البتہ بعض اوقات وہ ریک میں صفائی کا وقت ایسے بعض اوقات آتے ہیں کہ ریک میں پڑے ہوئے چپل بھی وہ نکال کر صفائی کے اندر وہ اٹھا لیتے ہیں. تو جہاں پر آپ چپل رکھیں وہ جگہ آپ نوٹ کریں، ان پر نمبر بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ نمبر نوٹ کریں اور وہیں سے پھر آ کر چپل لیں اور یہ اس طرح کی تھیلی کے اندر رہیں گے تو محفوظ رہیں گے. کھانے میں آپ نے اعتدال کرنا ہے، بہت زیادہ بھی نہیں کھانا، اتنا کم بھی نہیں کھانا کہ کمزوری ہو جائے. خاص طور پہ حرم جانے سے پہلے کھانا موقوف کر لیں اور حرم سے واپسی پر زمزم لے کر آئیں. خاص طور پر جو مریض ہیں جن کو بار بار بیت الخلاء جانا پڑتا ہے ان کے لیے مشکل ہوتی ہے. وہاں اگر آپ کو بیت الخلاء جانا ہے تو تقریباً آدھے سے پونا گھنٹہ آپ کو چاہیے اس وقت میں جب کہ رش نہ ہو. اگر رش ہوگی تو اس موقع پر اور زیادہ، یعنی مطاف سے آپ نکل کر بیت الخلاء تک جائیں گے، بیت الخلاء سے ہو کر آئیں گے، آدھے سے پونا گھنٹہ اس میں لگتا ہے. مکہ مکرمہ میں آپ نے طواف کی کثرت رکھنی ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے. آپ کو پوری دنیا کے اندر اور عبادات مل جائیں گی، طواف آپ کو مکہ مکرمہ کے اندر اس کی کثرت رکھنی ہے. مدینہ پاک کے اندر سنتوں کا اہتمام کرنا ہے، ہر عمل سنت کے مطابق. مرد حضرات سے درخواست ہے کہ امامہ پگڑی اپنے ساتھ لے کر جائیں، وہاں پگڑی بھی باندھیں، امامہ بھی باندھیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے. درود شریف کی کثرت رکھنی ہے جیسے کہ کل بھی بتایا گیا، اور گروپ بنا کر طواف سے احتراز کریں. بہت سے ممالک کے لوگ گروپ بنا کر طواف کر رہے ہوتے ہیں، پورا طواف رکتا ہے اور وہ گروپ کے اندر کسی کو آنے بھی نہیں دیتے ہیں.
تو اس سے اجتناب کریں، انفرادن کریں یا ایک فرد دو فرد اس طرح کی کیفیت کے اندر ہوں، تو اس طرح یہ کیفیت آسانی والی ہے۔ ہر جگہ لائنوں کے اندر صبر و تحمل سے اپنی باری کا انتظار کرنا ہے۔ بے ضابطگی یا لائن توڑنا یہ چیز ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے ملک کا، آپ کے مسلک کا غلط تشخص دوسروں کے سامنے آتا ہے، تو وہاں پر اس طرح سے لمبی لائنیں امیگریشن کے موقع پر، حج کے موقع پر بہت زیادہ بھی لائنیں ہوتی ہیں اور بھی مختلف مقامات پر لائنیں لگتی ہیں، تو آپ نے لائن کے اندر اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہم سے جو آگے کھڑا ہوا ہے اس کا پہلے حق ہے، ہم نے وہاں پر کسی کی حق تلفی نہیں کرنی۔ جس طرح سے اعمال صالحہ کا اجر و ثواب وہاں پر زیادہ ہے، تو ہمیں گناہوں کا وبال بھی وہاں پر زیادہ ہوتا ہے۔ ایئر لائن کا عملہ ہے، ایئرپورٹ کا عملہ ہے، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں شرطیں ہیں، انتظامیہ کے لوگ ہیں، پولیس والے ہیں، ان سے الجھنا نامناسب بھی ہے، نقصان دہ بھی ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، غلطی آپ کی نہیں بھی ہے تو بھی آپ عفواً کہہ دیں اور درگزر کر کے آپ آگے بڑھ جائیں۔ وہاں پر الجھنا کبھی نقصان بھی دے جاتا ہے اور نامناسب بھی ہے۔ وہ لوگ مکہ والے ہیں، مدینہ منورہ والے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کا انتخاب کیا اپنے گھر، اپنے نبی کے در کی حفاظت کے لیے، وہ وہاں پر مامور ہیں، ہماری خدمت کے لیے ہوتے ہیں، تو ان سے الجھنا نامناسب ہے۔ کبھی وہ ایسا ہوتا ہے کہ رش کی وجہ سے وہ سخت بات کہہ دیتے ہیں، انہوں نے اتنے سارے حجاج کرام کو سنبھالنا ہے، تو انہیں اس حوالے سے معذور سمجھ کر درگزر سے کام لیں۔ ایام حج سے 2 دن 3 دن پہلے ہم مجاہدہ اپنا محدود کر لیں، اور بیانات کی وہاں پر ترتیب، اگر کوئی مستند عالم ہے یا کوئی ریکارڈنگ آپ کے پاس موجود ہو یا نیٹ سے نکال کر مستند علماء کرام کی ریکارڈنگ سنیں تاکہ حج کا شوق زیادہ سے زیادہ ہو۔ ایام حج کا جو سامان ہے 5 دن کا، وہ الگ سے آپ الگ بنا لیں، اس کا چھوٹا ایک بیگ آپ الگ رکھیں، اور پھر وہ حج کے دنوں کا سامان الگ ہے، وہ ہم اپنے اس پر بھی لگا دیتے ہیں، جو حجاج کرام رابطے میں ہوتے ہیں انہیں اس کا میسج بھی کر دیتے ہیں کیا کیا چیزیں حج کے 5 دنوں کی الگ ہیں۔ کھانا وہاں پر ضائع بہت زیادہ ہوتا ہے، اتنا کھانا ہم لیں جو ہم استعمال کر لیں، جو بچ جائے موقع پر کسی کو دے دیں، اور مضر صحت اشیاء سے پرہیز کریں، وہ چیزیں خاص طور پر جو ہر ایک کو پتہ ہوتی ہے کون سی چیزیں مجھے نقصان دیتی ہیں، ان سے اجتناب کریں۔ ملٹی نیشنل کمپنیوں کا وہاں پر بھی اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے کہ وہ لوگ جو کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے خلاف ہمارے پیسے کو استعمال کرتے ہیں، ان چیزوں کے استعمال سے ہم بچیں۔ یہ مدینہ منورہ کے اندر یہ اس طرح سے انہوں نے ہونا محاذات الامام کر کے اس طرح کا بورڈ لگایا ہوا ہے کہ یہ جگہ امام کے برابر ہے، اس طرح سے یہ بورڈ لگایا ہوا ہے، اور اسکرینوں پر بھی لکھ کر لگایا ہوا ہے۔ اس سے آگے کھڑے ہوں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی، جماعت کے ساتھ ہم اس سے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، ہماری نماز نہیں ہوگی۔ آپ وہاں پر بے شمار لوگ دیکھیں گے اس سے آگے کھڑے ہوئے ہیں، خواتین آگے کھڑی ہوئی ہیں، ان لوگوں نے یہ لکھ کر لگا دیا، ان کی ذمہ داری مکمل ہو گئی۔ اب وہ آگے کھڑے ہوں گے تو وہ روکتے نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ کس سے لڑیں گے، کس سے مقابلہ کریں گے، لوگ بات مانتے نہیں ہیں، تو اس لیے اب انہوں نے یہ بورڈ لگا دیے ہیں، آپ نے وقت سے پہلے آنا ہے۔ اگر آپ کی آگے قبلے کی طرف رہائش ہے، وقت سے پہلے آنا ہے، تو آپ نے دائیں طرف رہائش ہو آپ کی مسجد غمامہ کی طرف یا جنت البقیع کی طرف، وقت سے پہلے آئیں۔ اسی طرح سے مکہ مکرمہ میں یہ جو حصہ ہے، یہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کا حصہ، اس کے پیچھے یہاں پر امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں، امام صاحب اس مقام پر کھڑے ہوتے ہیں، تو ان حضرات کے مسلک میں بھی یہی ہے، چاروں ائمہ کے نزدیک امام کے آگے اگر کھڑے ہوں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اور مسجد حرام کا مسئلہ یہ ہے کہ مسجد حرام میں خانہ کعبہ کی جس طرف کو امام کھڑا ہوا ہے، اس طرف کو اگر امام کے آگے کوئی ہوگا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ باقی اطراف میں خانہ کعبہ کے ارد گرد اگر کوئی کھڑا ہوا ہے اور وہ امام سے آگے بڑھ رہا ہے تو باقی اطراف میں اس کی نماز ہو جائے گی، اس طرف والے حصے کے اندر نماز نہیں ہوگی۔ اب وہ کیفیت وہاں پر یہ ہو گئی ہے کہ حج کے دنوں میں خاص طور پر، اور عام نمازوں میں یہی کیفیت ہے کہ رش بہت زیادہ ہے، ان کے لیے طواف رکوانا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، تو اب وہ اس طرح سے لوگوں کو الگ نہیں کرتے ہیں، تو اب وہ نماز کے لیے اس طرح سے آپ دیکھیں، آپ پوری طرف نمازی کھڑے ہوئے جبکہ امام صاحب پیچھے ہیں، تو آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نماز کے دوران ایسی جگہ پر آپ نہیں کھڑے ہوں گے جو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ہے۔ مرد حضرات سے درخواست ہے، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان والے حصے میں آپ نے جماعت کی نماز میں نہیں کھڑا ہونا ہے۔ مسجد حرام میں، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ نے مجمع نہیں لگانا، وہاں کے حضرات پھر منع کرتے ہیں، کیمروں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، بلا وجہ ہم مجمع لگا کر بیٹھ جائیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ پیدل چلنے کی مشق، وہاں پر بہت زیادہ پیدل چلا جاتا ہے، اور حج کے دنوں کے اندر 5 کلومیٹر 7 کلومیٹر 10 کلومیٹر تک چلنا یہاں معمول کی چیز ہے، یہاں سے پہلے سے چلنے کی مشق کر کے جائیں۔ اور اگر کبھی بچھڑ جائیں، ہم روزانہ کے اعتبار سے اگر ہم بچھڑ جائیں تو بچھڑنے کی صورت میں حل کیا ہے؟ کبھی موبائل نہیں مل رہا ہے یا رابطہ نہیں ہو رہا تو ہم کہاں پر جمع ہوں گے؟ یہ پہلے سے طے ہو کہ اگر بچھڑ جائیں گے تو ہوٹل آ جائیں گے یا مسجد حرام میں فلاں جگہ ہے، کبھی آپ نے طے کی ہم نے یہاں پر جمع ہونا ہے،
مطاف کے اندر کہ آپ طواف کر کے عمرہ کر کے اس جگہ پر آ جائیں گے، اور وہ صاحب وہاں پر آ کر بیٹھ گئے، لیکن پولیس والے آئے، وہ صفائی والے آئے، انہوں نے وہاں سے اٹھا دیا۔ خاص طور پہ بچوں کے حوالے سے یہ مشکل پیش آتی ہے، آپ نے بچوں کو ایک جگہ پر بٹھایا، ساتھ میں کوئی ذمہ دار نہیں ہے، اور وہ پولیس والوں نے آ کر وہاں سے اٹھا دیا، تو پھر بعد میں آپ کے لیے مشکل پیش آئے گی۔ مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ کے اندر آپ نے اپنے اوقات کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، اپنے اوقات کی حفاظت کرنی ہے۔ وہاں کا آپ کا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے۔ ایک ایک دن کا اوسطاً ایک حاجی اور حجن پر جو خرچ ہو رہا ہے، ایک ایک دن کا اوسطاً 35 سے 40 ہزار ہمارے اوپر ایک دن کا خرچ ہو رہا ہے جو ہم خرچ کر رہے ہیں۔ یہاں بہت سارے لوگوں کی اتنی تنخواہ نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے وہاں پر ایک ایک لمحے کو انتہائی قیمتی بنانا ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے، مسجد نبوی، اس کے اندر کوئی شخص 40 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، بغیر کسی جماعت کے چھوڑے ہوئے پوری 40 نمازیں اہتمام کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے نفاق سے براءت کا، جہنم کے عذاب سے اور آگ سے براءت کا اسے پروانہ دیا جاتا ہے۔ یہ مرد حضرات کے لیے، خواتین کے لیے نہیں، یہ مستحب عمل ہے، اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ عام طور پر حجاج کرام کو 8 دن وہاں پر روکا جاتا ہے، 8 دن میں 40 نمازیں مکمل ہو جاتی ہیں، اس کا اہتمام کریں، بہت زیادہ فضیلت کی چیز ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے رہ جائیں تو یہ لازم اور ضروری نہیں ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے، خواتین کے لیے افضل یہی ہے کہ وہاں بھی وہ اپنے ہوٹل پہ نماز پڑھیں تو ان کے لیے زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ پیر جمعرات کا روزہ یہ برکت کی چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بیان فرمائے۔ حج کے قریب نہ ہو، حج کے بعد آپ یہ رکھیں، حج کے قریب تو آپ نے اپنا مجاہدہ کم سے کم کرنا ہے۔ وہاں پر پیر جمعرات کا روزہ اہتمام سے وہ رکھتے ہیں، اور ذوالحجہ کے جو شروع کے 9 دن ہیں ان میں اہتمام سے ان کے ہاں افطار کے دسترخوان لگتے ہیں۔ وہاں پر جو افطار ہے وہ تبرک کے طور پر ہوتا ہے، افطار تبرک کے طور پر ہوتا ہے۔ وہاں کا افطار کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا دسترخوان ہے، باعث برکت ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے تو ہی آپ افطار میں شریک ہو سکتے ہیں، اس کے بغیر بھی آپ افطار میں شریک ہو سکتے ہیں۔ ان حضرات کی طرف سے اجازت ہوتی ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ بہت سے حجاج کرام کا روزہ نہیں ہے، پھر وہ افطاری میں شامل ہیں۔ البتہ اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ جب تک اذان نہ ہو، کیونکہ عربوں کا روزہ ہوتا ہے، ہم اگر پہلے سے افطاری کا وہ جو سامان انہوں نے دیا ہوا ہے وہ پہلے سے ہی ہم کھانا شروع کر دیں گے تو یہ ایک نامناسب سی بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے دائیں بائیں روزے دار بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم پہلے سے کھا رہے ہیں۔ اذان کا انتظار کر کے اس کے بعد ہمیں افطار کرنا چاہیے۔ اگر ریاض الجنہ میں جانے کی ترتیب نہ بن سکے تو پریشان نہ ہوں، اللہ پاک نیتوں کے جاننے والے ہیں۔ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کو اجازت نامہ نہیں مل سکا یا کوئی اور مسئلہ پیش آ گیا، اللہ پاک سے آپ دعا مانگیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ریاض الجنہ میں جائے بغیر لوگ ایسی دعائیں مانگتے ہیں کہ ان کی دعائیں ریاض الجنہ میں جانے والوں سے زیادہ قبول ہو جاتی ہیں۔ پہلی کوشش تو یہی ہو کہ آپ نے اجازت لینی ہے، نسخ اپلیکیشن کے ذریعے سے آپ نے اجازت لینی ہے۔ لیکن اچھا، اس میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر آپ اپنے ہوٹل سے اجازت نامہ لیں گے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر اجازت نہیں ملتی ہے، آپ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بیٹھ کر آپ اجازت لیں اور اپلیکیشن کے اندر آپ دیکھیں تو اجازت مل جاتی ہے۔ اس کے اندر اس بات کا دھیان اور التزام کرنا چاہیے کہ مکروہ اوقات کے اندر جانے کا جو وقت ہے، مثلا عصر کے بعد کا وقت ہے، اس وقت کا اجازت نامہ نہ لیں، بلکہ ایسے وقت کا اجازت نامہ لیں کہ جس کے اندر ہم جا کر نفل ادا کر سکیں۔ اگر کسی کا مثلا عصر کے بعد کا وقت آ گیا ہے، وہ اگر ریاض الجنہ میں جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہاں پر پھر وہ نفل نماز نہ پڑھے، دعاؤں کے اندر، ذکر اذکار تسبیحات کے اندر وہ لگا رہے، اور نفل نماز پڑھنا عصر کے بعد مکروہ ہے۔ اس لیے ہم نے وہاں پر وہ کام کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، ہم نے اپنی منمانی نہیں کرنی ہے، اپنی منمانی کر کے دین پر نہیں چلنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے منع آیا ہے تو اس وجہ سے ہم وہاں پر نفل پڑھنے سے رک رہے ہیں، اور اجر و ثواب اور فضیلت اور برکات انشاءاللہ نفل پڑھنے والوں کے برابر حاصل ہوں گی جب اللہ کے نبی کے طریقے اور حکموں پر عمل کریں گے۔ روزہ رسول پر جب بھی سلام پیش کرنے کے لیے جائیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہاں کے جتنے حضرات ہیں جو یہاں کے ہیں، جنہوں نے یہ انتظام کیا ہے، مفتی زبیر صاحب ہیں، ان کے رفقائے کار ہیں، ہم سب کے لیے آپ وہاں پر سلام پیش کریں۔ اللہ پاک سب کو بار بار جانا نصیب فرمائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے آداب کا لحاظ رکھنا بہت اہم اور ضروری ہے۔ وہاں سے واپسی پر ہدیہ لے کر آتے ہیں لوگ، اپنی اپنی حسب استطاعت لانا چاہیے۔ اصل ہدیہ زمزم اور کھجور ہیں۔ زمزم وہاں سے مل جاتا ہے، ایئرپورٹ پر واپسی پر مل جاتا ہے، 5 لیٹر کی وہ بوتل دیتے ہیں جو تقریباً 12.5 ریال کی ہے، اور کھجور آپ لے کر آئیں وہاں سے۔ مدینہ منورہ میں تقریباً 60 قسم کی کھجوریں ملتی ہیں، تو وہاں کی کھجوروں کے اندر وہاں کی برکت بھی ہے۔ خریداری وہاں کرنی چاہیے ہر ایک کے لیے حسب مراتب۔ لوگ بہت زیادہ خریداری کر لیتے ہیں، واپسی میں سامان اٹھانا مشکل ہوتا ہے، اور کبھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب چیزیں یہاں مل جاتی ہیں، وہاں سے کچھ بھی نہیں لے کر آتے ہیں۔
درمیانی کیفیت رکھنی چاہیے. ہے تو وہی چیز ہے جو چائنا سے کراچی آ رہی ہے، جو چائنا سے مدینہ منورہ جا رہی ہے، لیکن مدینہ منورہ کی دکان سے ہو کر آ رہی ہے، اس پر وہاں کی دکان کا لیبل لگ چکا ہے تو اس کے اندر برکتیں ہیں. اور خریداری محدود وقت کے اندر کریں. پورا وقت ہم نے بازاروں میں نہیں گزارنا ہے. اپنے اوقات کو منضبط کریں اور طے کریں میں نے اتنے قرآن پاک پڑھنے ہیں، اتنے درود شریف پڑھنے ہیں، اتنا ذکر کرنا ہے. ان چیزوں کو طے کریں، اپنا نظام الاوقات بنائیں اور ہماری کوشش یہ ہو کہ وقت محدود سے محدود رہے اور ہمارا جو وقت ہے اس کو ہم نے قیمتی بنانا ہے. تعلقات، وہاں جا کر اپنے رشتہ داریاں، تعلقات، فلاں جاننے والا بھی یہاں پر ہے، فلاں بھی ہے، ان سے رابطے کر کے ان سے ملاقاتیں کرنا، ہم اس کام کے لیے نہیں گئے ہیں. وہاں تعلقات کو محدود کر کے اپنے اوقات کو منضبط کریں اور مدینہ منورہ سے واپسی پر مکی مدنی زندگی لے کر آئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کیا زندگی دے کر گئے ہیں. کہ حج کی قبولیت کی علامت علماء نے فرمائی ہے کہ انسان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، حج مقبول کی علامت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو ہم یاد کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا مدینہ منورہ کیسا تھا. یہ عالی شان بلڈنگیں جو آج ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ بلڈنگیں اس موقع پر نہیں تھیں. یہ ساری کی ساری چیزیں جو رنگینیاں ہیں وہ نہیں تھیں. آپ علیہ السلام کے دور کا مدینہ سادہ مدینہ ہے اور مکہ مکرمہ کی بھی یہی کیفیت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان فرمایا کہ جتنے حاضرین ہیں وہ غائبین تک پہنچا دیں. تو پورا کا پورا دین ہم نے مکہ مکرمہ کا، مدینہ منورہ کا وہاں سے اس طور پر لے کر آنا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ذمہ داری لگائی ہے کہ یہ دین آگے دوسروں تک پہنچانا ہے. اللہ پاک جو باتیں کہیں ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وہاں پر آپ حضرات سے درخواست ہے کہ بیماروں کے لیے خصوصی طور پر آپ دعائیں کریں گے. آپ کا کوئی بھی لمحہ دعاؤں سے خالی نہیں جانا چاہیے. آپ نے ہر موقع پر، ہر لمحے پر آپ نے دعائیں مانگنی ہیں. وہاں پر جو حجاج کرام جاتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی مسجد حرام جائیں گے، دعا کا موقع آئے گا، اس موقع پر ہم دعا کریں گے، اور پھر یاد نہیں رہتا ہے. جب جو یاد آئے، راستے میں ہیں آپ، اپنے ہوٹل پر ہیں، جہاں پر بھی آپ ہیں، جب جو شخص یاد آئے اسی موقع پر اس کے لیے دعا کر لی جائے. آپ کے ہر قدم پر دعائیں قبول ہیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. یا اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ جو حجاج کرام حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، جو خواتین جا رہے ہیں، یا اللہ سب کے حج کو قبول فرما. یا اللہ جن کی جو مشکلات ہیں، جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو حل فرما. یا اللہ جتنے حجاج کرام پوری دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، یا اللہ تمام حجاج کرام کی مکمل حفاظت فرما. یا اللہ قدم قدم پر ان کی مدد و نصرت فرما. یا اللہ تمام پریشانیوں سے دور فرما. یا اللہ ہر طرح کی مکمل حفاظت فرما. یا اللہ ان کے اعمال صالحہ میں سب کا حصہ نصیب فرما. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے حج پورا ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. اپنے اوقات کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ مستمرہ نصیب فرما. حاضرین میں، حجاج کرام میں، خواتین میں جو لوگ بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفائے کلی اور ہمت نصیب فرما. یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم جتنے مرحومین دنیا سے انتقال کر چکے ہیں ان کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ میرے والدین انتقال کر چکے ہیں، ہم میں سے جن کے والدین انتقال کر چکے ہیں، یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما. بالخصوص ہماری اس مسجد کے امام صاحب حضرت مولانا نور حسن صاحب نور اللہ مرقدہ، اس مسجد کے مؤذن قاری نصر اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یا اللہ دونوں حضرات کی کامل مغفرت فرما. ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما. یا اللہ مفتی زبیر صاحب جو اس مسجد کے امام و خطیب ہیں، یا اللہ ان کو مزید ہمت نصیب فرما. یا اللہ انہوں نے اس پروگرام کا انتظام اور اہتمام کیا، یا اللہ ان کو دنیا آخرت میں بہترین جزا نصیب فرما. یا اللہ جو حضرات اس سال تشریف لے جا رہے ہیں، جو نہیں جا رہے، سب کو بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری کی سعادت نصیب فرما. یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں یا ان میں سے ایک حیات ہیں، ان کی بھرپور خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما.
یا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سچی محبت نصیب فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس مسجد میں جتنے سلسلے چل رہے ہیں، یا اللہ یہاں پر جو سلسلے چل رہے ہیں، یا اللہ سب کو قبول فرما۔ اس کے انتظامات کرنے والے یہاں کی جو انتظامیہ ہے، ان کے جو احباب ہیں، جو جس درجے کے اندر شرکت کر رہا ہے، جو تعاون کر رہا ہے، یہ دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ یا اللہ سب کو جزائے خیر نصیب فرما۔ یا اللہ دنیا کے آخرت کے بہترین خزانوں میں سے نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دنیا کی آخرت کی بے شمار خوشیاں نصیب فرما۔ یا اللہ غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، یا اللہ ہر مسلمان کی مکمل حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ایمان کامل والی زندگی اور ایمان اور شہادت والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیریں اور بھلائیاں مانگی ہیں وہ ہم سب کو نصیب فرما۔ جتنے شرور اور فتن سے پناہ چاہی ہے ان سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے حاضرین ہیں، خواتین ہیں، یا اللہ سب کی دلی جائز مرادیں پوری فرما۔ سب کو ان کے مقاصد حسنہ میں کامیابیاں نصیب فرما۔ جن لوگوں نے جب بھی جہاں بھی دعاؤں کی درخواست کی ہے یا کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اور آمین کو اور اپنے دربار کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔